کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک پورا چیپٹر جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات کرتا ہے. اب فنڈامنٹل رائٹس وہ رائٹس ہیں جو کسی بھی صورت میں ان کو نگلیکٹ یا وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر رائٹ ٹو اسپیچ بھی ہے, رائٹ ٹو اسمبلی بھی ہے. اب یہ جو رائٹس ہوتے ہیں یہ کسی موقع پہ بھی سسپینڈ نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کی سینکڑوں ججمنٹ بھی موجود ہیں. اب مرید کے اندر آج صبح جو واقعہ پیش ہوا ہے وہ بہت شرمناک ہے. اب اگر دونوں سائڈوں سے دیکھا جائے تو پولیس یا احتجاج کرنے والے لوگ دونوں اس اسٹیٹ کے شہری ہیں, دونوں ماؤں کے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اب دونوں سائڈوں سے کافی جو ہے لوگ شہید ہو چکے ہیں. اب اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ آیا کہ وہ شہید ہیں یا یہ شہید ہیں, کون بہتر ہے, اس چیز کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. بیسیکلی جب بھی اس طرح کی احتجاج کی کال ہوتی ہے, اب وہ پارٹی ٹھیک ہے غلط ہے جو بھی حساب ہے, لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ وہ پاکستان کے شہری تو ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ جو ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ ایک ٹیم بنائے, ٹیم بنا کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اگر وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے, اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کریں. اگر حالات کنٹرول میں نہیں ہو رہے تو آپ ربٹ بولٹس استعمال کریں. اسٹیٹ فائرنگ کوئی اس کا میں سمجھتا ہوں نیبل بدل نہیں ہے کسی بھی کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے. اب اس میں کافی پولیس والے کچھ ہمارے دوست ہیں ایس ایچ او, وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور ساتھ میں ہی کراؤڈ کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے, لاشیں جو ہیں وہ روڈ پہ پڑی ہوئی ہیں. اس طرح حالات مزید جو ہے وہ خراب ہوں گے. اب اس احتجاج کے اندر ہی جو لیڈران تھے ان کو بھی سنا گیا ہے کہ جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ان کی کچھ بھی انہیں ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو, تو حالات مزید خراب ہوں گے. گورنمنٹ اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے وزراء کو جو اس بارے میں وہ بات چیت کر رہے ہیں وہ محتاط رہ کے بات کیا کریں, کیونکہ کسی بھی مذہبی جماعت کو, پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے, وہاں پہ آپ کو کسی بھی مذہبی گروپ یا جماعت کے اگینسٹ اگر آپ نے کوئی اپنا موقف دینا ہے تو وہ ایک لمٹ میں رہ کے بات کریں, کہ اس چیز کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں. بھئی جو بھی ہے آپ ایک ٹیم بنائیں, ٹیم بنا کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, تاکہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کو پبلکلی کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مذاکرات ہوئے ہیں. کون سی پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ پارٹی ہے یا جو کراؤڈ ہے, جو احتجاج کرنے والے ہیں, کون اس کی وائلیشن کر رہا ہے, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی آنی چاہیے. اس میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ مذاکرات کے لیے جو مظاہرین تھے, جو پارٹی تھی, وہ پچھلے اراؤنڈ 24 آور سے سننے میں آیا, میڈیا کلپنگز کچھ دیکھی ہیں, کہ وہ 24 گھنٹے سے اس انتظار میں تھے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. تو اگر ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات ہو جاتے تو جو اندوناک واقعہ صبح پیش آیا ہے تو وہ نہ ہوتا, اس کو ہم روک سکتے تھے, اس سے بچا جا سکتا تھا. جو سینکڑوں ماؤں کی گودیں جو اجڑ گئی ہیں ان کو بچایا جا سکتا تھا. کیونکہ پاکستان اسٹل اس ٹائم بھی, افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے کلیشز چل رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ مسائل ہے, تو جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا چاہیے, تاکہ سبھی قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ ہو کے جو بھی معاملات باہر کے ہیں, ہمارے ایکسٹرنل معاملات ہیں, ان کو وہ دیکھ سکیں. تاکہ جب تک عوام کی آپ کو سپورٹ نہیں ہوتی تب تک آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ ٹیمیں کم از کم تشکیل دی جائیں, اور مذاکرات کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے.